بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے پچھلے جو لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے غیر اسلامی مذاہب کے بارے میں اور ان کے اخلاقیات کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھی تھیں۔ آج کے لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز جو سامی مذاہب ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک چیز کلیئر کر لیں، میں نے جو آپ کے اسائنمنٹس، کافی سارے اسٹوڈنٹس جنہوں نے مجھے اسائنمنٹس بھیجی، بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی رہے جنہوں نے اسائنمنٹس نہیں بھیجی، تو جنہوں نے اسائنمنٹ بھیجی ہیں ان میں ایک چیز جو کامن غلطی میں دیکھ رہا تھا وہ اسامی لکھا ہوا تھا، تو اسامی لفظ نہیں ہے بلکہ غیر سامی، سین الف میم یہ کے ساتھ آتا ہے، سامی لفظ ہے۔ تو یہ میں صرف لفظی یہ غلطی تھی جو کہ کریکشن ضروری تھی۔ تو آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ سامی مذاہب کے حوالے سے۔ تو سامی مذاہب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سامی مذاہب کے اندر کون کون سے مذہب شامل ہیں۔ سامی مذہب میں یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور اسلام ہے۔ یعنی سامی مذہب جو کہ سام، حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے سام تھے ان کی اولاد جو آگے ڈیوائیڈ ہوئی اور ان کے ہی اولاد میں سے جو مذاہب بنے، اس میں سامی مذاہب میں یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور اسلام ہے۔ ان تینوں الہامی مذاہب میں فلسفہ اخلاق کی جو روایات موجود ہیں ان کا ہم نے مختصر سا تذکرہ پیش کرنا ہے، مختصر سا اس کو دیکھنا ہے کہ فلسفہ اخلاق ان کے ہاں کیا ہے، یہودیت میں کیا ہے، عیسائیت میں کیا ہے، اور اسلام اخلاق کے حوالے سے کیا درس دیتا ہے۔ تو آج کے اس لیسن کے اندر ہم نے سب سے پہلے یہودیت کو دیکھتے ہیں۔ تو یہودیت کا پہلے ہم نے یہ جس طرح کہ آپ کے سامنے سلائیڈ موجود ہے، یہ دیکھیں، یہ میں سلائیڈ شو کر رہا ہوں، یہاں پہ یہودیت ہے، سامی مذاہب اور فلسفہ اخلاق ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہودیت کا فلسفہ اخلاق ہے، جودیزم فلسفی آف ایتھکس۔ تو اس میں یہودیت کا سب سے پہلے ہم تعارف دیکھیں گے، یہودیت ہے کیا، یعنی یہودی مذہب کیا ہے۔ تو یہودیت کا جو تعارف ہے، یعنی اس کو ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہودیت جو ہے وہ توحیدی اور ابراہیمی ادیان میں سے ایک دین ہے، یعنی وہ توحید پرست ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ادیان میں سے ایک دین ہے جس کے تابعین اسلام میں قوم بنی موسیٰ یا بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ لیکن تاریخ کے جو مطالعہ ہے اس میں اس کے مطالعے سے دونوں نام اس عصر اور اس قوم کے لیے منتخب ہیں کہ جس کا تورات کے جز خروج میں ذکر ہے۔ اس کے مطابق بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نبی موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کیا اور بحیرہ احمر پار کر کے جزیرہ نما سینا لے کر آئے۔ تو جو قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ یعنی کہ یہودیت کہاں سے شروع ہوئی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون جب لگا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بحیرہ احمر کو پار کیا تھا، جب عصا مارا تھا، یہ واقعہ آپ جانتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب جزیرہ نما سینا، جس کو فلسطین کا نام بعد میں دیا گیا، وہاں پہ پہنچے، تو وہ جو جتنے بھی لوگ آپ کے فالورز تھے، آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آنے والے تھے، چلنے والے تھے، وہ سارے کے سارے یہودی کہلائے۔ یہودیت کے اندر چونکہ بہت مختلف فقہ موجود ہیں، تو لیکن تمام کا مکاتب فکر کا یہی ایک متفقہ بات ہے کہ یہ جو دین، ان کے دین کی بنیاد ہے، وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی۔ یعنی یہودیت کی بنیاد رکھنے والے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ تمام یہودیت اس بات پر متفق ہے کہ
ان کی یہودیت کی بنیاد رکھنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہودیت جو مذہب ہے، یعنی اس کا ہم نے تعارف تھوڑا سا دیکھا اس حوالے سے کہ یہودیت سٹارٹ کہاں سے ہوئی۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا اور حضرت موسیٰ بحیرہ احمر کو جب کراس کیا، جو لوگ حضرت موسیٰ کے فالورز تھے فلسطین جا کر پہنچے، تو وہ جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے یہودی کہلائے تھے، اور جتنے بھی یہودیت کے اندر جتنے بھی فقہ ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں، ہر ایک کا متفق کا فیصلہ یہ ہے کہ یہودیت کے بانی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد ان کے عقائد کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ تعارف کے بعد میں نے عقائد کی ہیڈنگ دی ہے، تو اس میں یہودیت کے جو عقائد ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ یہودیت کی عقائد جو ہے وہ ان کی بنیاد اللہ کی وحدانیت ہے۔ ایک بات تو کلیئر کٹ یہ ہے کہ وہ یہودیت کا جو عقیدہ ہے اس میں سب سے بڑا جو عقیدہ ہے ان کا وہ کیا ہے، اللہ کی وحدانیت، یعنی اللہ ایک ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور دوسرا عقیدہ ان کا یہودیت کے اندر یہ ہے، ان کے عقائد میں سے عقیدہ دوسرا بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل قوم ہے وہ اس کی فضیلت تمام اقوام پر ہے، یعنی فضیلت کے اعتبار سے بنی اسرائیل سب سے فضیلت والی قوم ہے، اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ بنیادی عقائد ہیں یہ یہودیت کے۔ اس کے بعد عبادات، یہ عبادت کی ہیڈنگ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، یعنی عبادات اس کے اندر یہودیت کے اندر کیا ہے، کیا طریقہ کار کیا ہے۔ تو 3 ٹائم یہ عبادت کرتے ہیں۔ پہلا وقت اس کو شاخارید کہا جاتا ہے، دوسرا منخا، اور تیسرا جو ہے معاریب۔ یہ دیکھیں، شاخارید، منخا اور معاریب۔ جو شاخارید ہے، یہ جو ٹائم ہے یہ صبح کے ٹائم کو کہتے ہیں، یہ منخا یعنی دوپہر کے وقت عبادت کا ٹائم، اور معاریب مغرب کے وقت جو عبادت کا ٹائم ہے۔ تو ان میں جو 2 وقت ہیں، شاخارید اور منخا جو وقت ہے، اس میں یہ عبادت ان کے لیے فرض ہے، فرض کی درجہ رکھتا ہے، اور جبکہ معاریب یعنی مغرب کے وقت جو عبادت کا ٹائم ہے ان کا، یہ اس میں معاریب جو ہے یہ واجب کی حیثیت ہے، جو اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، یعنی کمپلسری یہاں پہ جو واجب وہی کرتا ہے جو اس کو اپنے اوپر لے کر آتا ہے کہ میں یہ کام ہر حالت میں کروں گا، تو اس کو وہ واجب کا درجہ دیتے ہیں۔ اور باقی جو شاخارید اور منخا جو 2 ٹائم ہیں، یعنی صبح کا وقت اور دوپہر کا وقت، اس میں عبادت ان کے ہاں یہ جو ہے وہ کمپلسری ہے، یعنی شاخارید جو ہے فجر کی عبادت ہے، یہ سب سے لمبی اور دن کی سب سے اہم عبادت ہے۔ اس کے 6 حصے کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں علماء کی تفسیریں پڑھی جاتی ہیں۔ کتنے حصے میں نے بتائے اس کی عبادت کے، جو فجر کی عبادت جس کو کہتے ہیں، صبح کی عبادت جس کو کہتے ہیں، اس کے 6 حصے کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں وہ علماء کی تفسیریں پڑھی جاتی ہیں اس میں، دوسرے حصے میں تورات اور زبور کے کچھ جز، کچھ پارٹ، کچھ حصہ تورات اور زبور کا پڑھا جاتا ہے، اور تیسرے حصے میں یہ جو شمع پڑھی جاتی ہے، جو اس عبادت کا سب سے اہم حصہ ہے، کیونکہ اس میں پوری قوم بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے۔ شمع میں کیا ہوتا ہے کہ پوری قوم بنی اسرائیل کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، ان کا پرچار کیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی قوم ہے اور سب سے برتر قوم ہے تو وہ بنی اسرائیل، چونکہ ان کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے، ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے وہ سب سے فضیلت والی قوم ہے۔ تو اس میں یہ جو عبادت ان کی ہے وہ شمع کہلاتی ہے، شمع، شین، میم، الف اور عین، شمع، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یعنی تیسرا حصے میں یہ شمع ہوتی ہے، اور چوتھا حصہ جو ہے وہ توحید کا ہے، جس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عمیدہ پڑھی جاتی ہے، اور پھر مسیحا کی آمد کی دعا کی جاتی ہے جو زبور میں پڑھی جاتی،
میں سے پڑھی جاتی ہے، آخر میں بنی اسرائیل کے فرائض کو دہرایا جاتا ہے اور توحید کی شہادت بھی دہرائی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 6 حصے ان کے کمپلیٹ ہوتے ہیں، یعنی نمبر 1 علماء کی تفسیر، نمبر 2 تورات و زبور کے میں سے کچھ حصہ پڑھنا، نمبر 3 شمع، یعنی قوم بنی اسرائیل کی پکار، قوم بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے، یعنی کہ وہ سب سے فضیلت والی قوم بنی اسرائیل ہے۔ پھر اس کے بعد توحید ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں۔ پھر عمیدہ پڑھی جاتی ہے نمبر 5 پہ، اور آخر میں مسیحا کی آمد کی دعا کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 6 جو پوائنٹ بنتے ہیں ان کے شاخہ ریت کے۔ اس کے بعد جو تیسری بات ہم نے کی تھی وہ تیسری بات میں جو دوسری عبادت ہے ان کی، یہ تو شاخریت کی بات تھی، جس میں اس کے شاخریت کی عبادت کے 3 حصے کیے، 6 حصے کیے، شاخریت کے عبادت کے 6 حصے، اور اس کے بعد ہے منخا، یہ دیکھیں منخا، یہ جو یہ شاخریت جو ہے یہ فجر کا وقت کی عبادت ہے جس کے 6 پارٹ کر دیے گئے، اور اس کے بعد منخا ہے، یہ دوپہر کی عبادت ہے جو کہ فرضیت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو منخا کے اندر کیا ہے، اس میں عمیدہ پڑھی جاتی ہے اور تہواروں پر تورات کا جز پڑھا جاتا ہے۔ یعنی عمیدہ میں کیا ہوتا ہے، ابھی جو ہم نے اوپر بات کی کہ اس کے اندر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دعائیں مانگنا اور زبور کا پڑھا جانا، یہ عمیدہ ہے، اور تہواروں پر تورات کا جز پڑھا جانا، یہ بھی جو بھی ان کے تہوار آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر روز دوپہر میں ان کی عبادت ہوتی ہے، بلکہ مخصوص تہواروں کے اندر تورات کا جو کچھ اجزاء پڑھا جانا، یہ دوپہر کے وقت کی عبادت ہے ان کے ہاں۔ تو 2 طرح کی عبادت ہوگی دوپہر کے اندر، عمیدہ کا پڑھا جانا، عمیدہ الف مد میم یہ دال ہے عمیدہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے مختلف تہواروں کے اوپر تورات کے کچھ چیزیں، تورات میں سے کچھ چیزیں پڑھ لینا، یہ ایک ان کی عبادت کا حصہ رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں مغرب کی نماز کے حوالے سے، مغرب کی عبادت کے حوالے سے، جس کو انہوں نے معاریب کا لفظ دیا، یہ دیکھیں معاریب، تو اس کے اندر معاریب کے اندر جو عبادت کا تصور ہے ان کا، یا کس طریقے سے وہ عبادت کرتے ہیں معاریب میں، تو اس کے اندر مغرب کی عبادت ہے، اس میں شمع اور عمیدہ پڑھی جاتی ہے، شمع اور عمیدہ پڑھی جاتی ہے۔ شمع میں کیا ہوتا ہے، ابھی ہم نے بات کی تھی پیچھے جب ہم فجر کی بات کر رہے تھے، تو اس میں شمع میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں پوری بنی اسرائیل کی قوم کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، کیونکہ یہ ان کے بنیادی عقائد میں سے بات ہے۔ شمع، شین میم الف اور عین، شمع، تو اس میں قوم بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے اور ان کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور دوسری بات، جو دوسری عبادت مغرب کی ہے، اس میں عمیدہ پڑھی جاتی ہے۔ عمیدہ کی بھی ہم نے بات کی کہ مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ آمد کی دعا کی جاتی ہے، اور زبور اس میں پڑھی جاتی ہے۔ پھر یہودیت کی کچھ دینی کتب ہیں، اس میں تورات ہے، جو کہ اصل میں یہ تورات جو ہے وہ تناخ کے تیسرے حصہ ہے۔ تو اس میں چلیں بنیادی طور پر ہم اس کی کتاب جو ہے، باقی چیزوں کو آپ چھوڑ دیں، تو بنیادی طور پر جو یہودیت کی کتابیں ہیں ان میں ایک ہی کتاب جو زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جس کو وہ فالو کرتے ہیں، وہ تورات ہے۔ تو کتب میں تورات، تعارف میں ہم نے یہ جو چیزیں پڑھی ہیں کہ یہودی مذہب کہاں سے سٹارٹ ہوا، پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کا وہ بحیرہ احمر سے کراس کر کے فلسطین کے علاقے میں آ جانا، اور وہاں پہ رہنا اور ایک مذہب کو پروموٹ کرنا، اور وہ مذہب جو ہے وہ یہودیت کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے عقائد کی بات کی، پھر ہم نے ان کے عبادات کی بات کی۔ تو عقائد میں بنیادی طور پر جو ہم نے بات کی وہ 2 عقیدے ہیں، ایک تو اللہ کی وحدانیت ہے،
اور دوسرا بڑا عقیدہ جو ہے وہ یہودیت کے جو بنی اسرائیل ہیں، قوم بنی اسرائیل ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو باقی اقوام کے اوپر فضیلت دینا ہے۔ اس کے بعد عبادات ہیں، یعنی 3 ٹائم عبادت ہوتی ہے، شاخریت ہے، منخا ہے، معارب ہیں۔ شاخریت کو پھر ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کر دیا، منہا کو بھی اسی طریقے سے 2 حصوں میں، اور معارب کو بھی اسی طریقے سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو اس طریقے سے یہ چیز جو آج کی بنیادی چیز سامی مذہب کے حوالے سے یہودیت کا جو فلسفہ اخلاقیات ہے، اس میں ہم نے صرف ابھی اس یہودیت کا تعارف، عقائد اور عبادت پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہم یہودیت کا جو اگلے سلائیڈ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے ہم پڑھیں گے کہ یہودیت کا اخلاقی ضابطہ کیا ہے۔ جو بنیادی چیز ہم فلسفہ اخلاق کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہودیت کا اخلاقی ضابطہ درج ذیل پوائنٹ پہ ہے۔ نمبر یہ آپ کے سامنے سلائیڈ آ گئی ہے کہ نمبر 1، خدا ایک ہے، اسی نے تمہیں مصر کی غلامی سے نجات دی۔ یہی بات تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جب نکلے تھے تو فرعون نے آپ کے پیچھے جو سپاہی اور آپ خود لگا تھا اور وہ پھر غرق بھی ہوا تھا، تو آپ بحیرہ احمر کو کراس کر کے آگے نکل گئے تھے، تو یہ غلامی سے نجات دلائی اور وہ تہس ہوا، اور وہ خود جو ہے وہ فرعون جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ ایک فلسفہ، پہلی بات جو ان کے یہودیت کا اخلاقی ضابطہ ان میں یہ ہے کہ خدا ایک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ میرے سوا کسی کو خدا نہ سمجھنا اور نہ اس کی عبادت کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی خدا، کسی کو خدا نہیں سمجھنا اور نہ ہی اس کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا ہے۔ تیسرا، اپنے خدا کو یاد کرتے رہو کیونکہ اس سے گناہ کم ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی ایک تھنکنگ ہے کہ صرف یاد خدا بندی کرتے رہنا، جس طریقے سے وتبتل الیہ تبدیلا کا فلسفہ جو ہے وہ قرآن بھی دیتا ہے۔ ہفتے کے نمبر 4 کے اندر ہے، ہفتے کے 7 دنوں میں سبت کو پاک قرار دیا گیا ہے، 6 دن تمہارے ہیں، اسی میں کام کرو، اور 7واں دن اللہ کا ہے، اس میں کام نہ کرو اور اپنے رب کو یاد کرو۔ تو سبت کا جو دن ہے، ہفتے کا جو دن ہے، یہ مقدس دن شمار ہوتا ہے یہودیت کے اندر۔ تو یہودیت میں یہ 7 دنوں میں سے ایک دن جو ہے اس کو اپنے رب کی یاد کے لیے مقرر کر دیا۔ جس طرح مسلمانوں کے ہاں تمام دن ہی عبادت کے دن ہے، اور بالخصوص اس میں جو پارٹیشن کر دی دن کی بھی، اس میں 5 حصوں کو تقسیم کر دیا، 5 نمازوں میں تقسیم کر دیا، تو وہ عبادت جو ہے یعنی 5 ٹائم ایک علیحدہ ہو کر اپنے رب کو یاد کرنا، یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ اور اپنے ماں باپ کی عزت کرو تاکہ تمہاری بھی عمر دراز کرے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری عمر بھی دراز کر دے۔ یہ بھی ابھی یہاں سے مین چیز جو ہے آگے بھی، یہ اوپر والی جو ہے یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی باتیں کی۔ اب جو ہے یہاں پہ پوائنٹ نمبر 5 میں جا کر بنیادی جو انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی وہ اپنے ماں باپ کی عزت و تکریم کی بات کی ہے۔ اس کے بعد ہم پوائنٹ نمبر 6 کی طرف، نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 6 ہے خون ریزی سے گریز کرنا۔ تو خون ریزی یعنی قتل و غارت نہیں کرنا ہے۔ نمبر 7، زنا حرام ہے۔ ہر مذہب میں، ابھی ہم نے پیچھے زرتشت اور سکھ مت، جین مت، ہندو مت، یہ ہندوازم، سکھزم، بدھزم، یہ سب میں ہم نے دیکھا کہ یہ چیز ہر ایک مذہب کے اندر حرام رہی ہے۔ کسی دوسرے فرد کا مال چوری نہ کرنا، چوری کی ممانعت، اس طرح قرآن مجید میں بھی جو اس کی سزا کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ اگر نمبر 9 ہے اپنے ہمسائے کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو جھوٹی گواہی یہ مین پوائنٹ یہاں پہ آ گیا۔ اپنے پڑوسی کے مال، عزت یا کسی اور چیز پر لالچ کی نگاہ نہ ڈالنا۔ تو یہ فلسفہ اخلاق یہودیت کے اندر
رہا، جس کے پوائنٹس ہم نے بنا لیے، 10 پوائنٹ بنے، ان میں سے 4 پوائنٹس جو ہیں اس میں پہلے جو 4 پوائنٹ ہیں اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی یاد کا ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کا ہی ذکر ہے۔ اور اس کے بعد اگلے پوائنٹس جو ہیں 6 پوائنٹ ہیں، اس میں انسان کے جو معاشرت کا ذکر ہے، اس کے اندر سب سے پہلے جو بات کی وہ والدین کے حوالے سے بات کی کہ والدین کی عزت و تکریم، اس کے بعد جو قتل و غارت کی ممانعت، پھر زنا کو حرام قرار دیا گیا، پھر دوسروں کے مال کی چوری نہ کرنا، یعنی چوری، زنا، چوری، جھوٹی گواہی نہ دینا، اور پوائنٹ نمبر 10 کے اوپر پڑوسی کے مال، عزت یا کسی اور چیز پر لالچ کی نگاہ نہ ڈالنا۔ تو یہ یہودیت کے اندر یہ بات رہی ہے۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ فلسفہ اخلاق عیسائیت کے نگاہ میں وہ ہم پڑھنے جائیں گے۔ یہاں تک ہی فی الحال آپ دیکھ لیں اس کو، جو کویشچن کرنا ہے اس کے کوئی آپ کے ذہن میں کویشچن آ رہا ہے تو وہ آپ کویشچن کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔